السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت اور رد عمل بھی آج کے بلٹن میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عافیہ صدیقی کی سزا کی معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے مذکورہ پیش رفت سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ انسانی بنیادوں پر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل منظور کی جائے اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عافیہ صدیقی اس وقت امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ایک وفاقی جیل میں 86 سالہ قید کاٹ رہی ہیں۔ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایس سی او کے لیے آئے ہوئے بھارتی صحافیوں سے لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر ملاقات میں کہا ہے کہ میں ہمیشہ بھارت کے ساتھ بہتر اور خوشگوار تعلقات کا حامی رہا ہوں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ جاتے۔ نواز شریف کے اس بیان اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد یہ تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں جنوبی ایشیا کے روایتی حریف ممالک میں بات چیت کے امکانات نکل سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے بانی عمران خان کی قید اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کے پیش نظر لاہور میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ احتجاج سے قبل ہی صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور جمعے کو تمام تعلیمی ادارے بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا احتجاج اور سرکاری اور نجی تنصیبات پر حملے ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کے اعلان کے بعد صوبے بھر کے تعلیمی ادارے جمعے کو بند ہیں، جبکہ صوبے میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ دوسری جانب لاہور کے نجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے معاملے پر طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ نجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا پہلا اجلاس آج ہی طلب کر لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے مطابق 6 رکنی جے آئی ٹی میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے فیصلے پر سپریم کورٹ نے ایک اور وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بغیر کسی مزید وضاحت کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا اور مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کے افغانستان میں موجود امدادی مشن اناما کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 14 اور 15 اکتوبر کے درمیان ایران کے صوبے سیستان کی سرحد پر افغان تارکین وطن پر فائرنگ اور اس کے باعث متعدد ہلاکتوں کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ادارے کو ان اطلاعات پر شدید تشویش ہے۔ افغانستان میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قومی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں درجنوں غیر قانونی تارکین وطن کی ہلاکتوں کی تردید کی ہے۔ افغانستان میں قائم طالبان حکومت نے تاحال اس واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ البتہ طالبان حکومت کے ایک نائب ترجمان حمد اللہ فطرت کا کہنا ہے کہ تاحال مبینہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ نئی دہلی نے جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ روس میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ مودی 22 اور 23 اکتوبر کو
وولگاندی کے کنارے شہر کازان میں منعقد ہونے والی سربراہی کانفرنس کے لیے روس میں ہوں گے۔ مودی کا اس سال روس کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ مودی کی حکومت کے ماسکو کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، جو واشنگٹن اور دیگر مغربی اتحادیوں کے ساتھ قریبی سیکورٹی پارٹنرشپ کے باوجود برقرار ہیں۔ امریکہ نے ایک جانب جہاں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے گزشتہ سال کے قتل کے سلسلے میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے، وہیں امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی حکومت کے ایک 39 سالہ ملازم وکاش یادیو پر نیو یارک میں امریکی شہری کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں کرائے کے قاتل ہائر کرنے اور منی لانڈرنگ کے الزامات فائل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور یورپی رہنما جمعے کو جرمنی میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں توقع ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات کی تجدید کی جائے گی۔ ایئر فورس ون میں پرواز کے دوران اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی صدر بائیڈن کو خبر دی گئی۔ بائیڈن نے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے بڑے ملزم کی موت کو اسرائیل کے لیے، امریکہ اور دنیا کے لیے ایک اچھا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ کو دور کر دیا ہے۔ بائیڈن نے چانسلر اولف شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ اپنی بات چیت میں روس کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی مستقل فوجی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جانب سے حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے باوجود جنگ جاری رکھنے کے اعلان پر مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی امیدیں پھر سے دم توڑ رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے ایک ڈرون ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں موجود شخص یحییٰ سنوار ہے۔ حماس کے رہنما خلیل حیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار جمعرات کو لڑائی کے دوران جان کی بازی ہار گئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعے کو جاری کیے گئے ایک بیان میں حماس رہنما کا کہنا تھا کہ جب تک غزہ میں جنگ بند نہیں ہو جاتی اور اسرائیلی فوجیں وہاں سے نہیں نکل جاتی، اس وقت تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے جمعے کو ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں عسکری تنظیم نے اسرائیل کی خلاف کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کے ترجمان ہانس لاریکے نے جنیوا پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسرائیلی فورسز مغربی کنارے میں جنگ جیسے مہلک حربے استعمال کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز نے الزام لگایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر اسرائیلیوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ مغربی کنارے میں ایک ہفتے کے دوران 9 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی یونہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملک کی جاسوس ایجنسی نے کہا ہے کہ شمالی کوریا یوکرین کی جنگ میں حصہ لے رہا ہے اور اس نے 12,000 فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں اسپیشل فورس یونٹ بھی شامل ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی جمعرات کو شمالی کوریا پر الزام لگایا کہ وہ ماسکو کی جنگی کوششوں میں مدد کے لیے ہزاروں فوجی بھیج رہا ہے، اگرچہ نیٹو کے سربراہ مارک رٹ نے کہا کہ اس جنگ میں پیونگ یانگ کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کریملن نے جنوبی کوریا کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف روس کی مدد کے لیے فوجی اہلکار بھیجے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جمعرات کی شب سپر مون کے خوبصورت نظارے کیے گئے۔ رواں سال کے تیسرے سپر مون کو دیکھنے کے لیے مختلف شہروں میں لوگ باہر نکل آئے اور اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ فل مون، جسے اکتوبر کا ہنٹر مون بھی کہا جاتا ہے، جمعرات کو اپنے عروج پر تھا، اور یہ اگست اور ستمبر میں دیکھے گئے سپر مون کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور روشن تھا۔ سپر مون کی اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب چاند معمول کے مقابلے میں زمین کے
زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔